والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، کرم و احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع عطا کیا. آج کوئی لمبا چوڑا بیان، خطاب یا وعظ تو نہیں ہے، لیکن صرف ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور اس کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی، یہ کارخانہ سجایا، یہ عالم بنایا. یہ عالم بنانے کے بعد اس دنیا کو رنگا رنگی کے ساتھ ایک رنگا. اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بنایا، پہاڑوں کو کھڑا کیا، زمین کو بچھایا، آسمانوں کو کھڑا کیا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے صرف اور صرف ایک انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے. اللہ رب العزت نے جس طرح یہ دنیا کا ایک جہاں بنایا ہے، اسی طرح کے دو اور جہاں بنائے ہیں. ایک جہاں کو عالم جنت کہتے ہیں اور ایک جہاں کو عالم برزخ کہتے ہیں، دوزخ جہنم کہتے ہیں. اور ایک جہاں جو کہ جس کے اندر ہم اور آپ ہیں، وہ دنیا ہے. ان تین جہانوں کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزیں ایسی رکھی ہیں، ایک ہے خوشی اور ایک ہے غمی. اب دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو یکجا جمع کر دیا ہے کہ کبھی انسان کو کسی وقت خوشی ہوتی ہے اور کسی وقت غمی ہوتی ہے. لیکن جنت کے اندر اللہ رب العزت نے صرف انسان کے لیے خوشی رکھی ہے، غمی نام کی کوئی چیز بھی نہیں رکھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ایک جنتی حاضر ہوتا ہے یا جنت کے اندر ایک جنتی تخت کے اوپر لیٹا ہوتا ہے کہ اوپر سے آسمان کی طرف سے یا اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا ہے، تو اس جنتی کے صرف ذہن کے اندر، صرف دل کے اندر ایک وہم، ایک خیال آتا ہے کہ کاش میں اس پرندے کو کھا لیتا. زبان سے نہیں کہتا، اللہ رب العزت سے مانگتا نہیں ہے، صرف اس کو خیال آتا ہے. تو اسی خیال کے اوپر وہ پرندہ ڈش کے اندر، پلیٹ کے اندر تیار ہو کے اس کے چہرے اور اس کے منہ کے برابر آ جاتا ہے کہ اے جنتی، تو نے صرف جو ہے نا اپنے دل کے اندر یہ گمان کیا ہے، دل کے اندر یہ خیال کیا ہے اور تیرے لیے یہ تیار ہو کے آ گیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر غم نام کی کوئی چیز نہیں رکھی، اور اگر اس جنتی کا وہ وہم اور خیال پورا نہیں ہوتا تو اس کے دل کے اوپر تھوڑا سا کوئی غم محسوس ہوتا، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کر آؤ، تو جنت کے اندر تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے. تو اسی لیے وہ پرندہ پلیٹ کے اندر تیار ہو کے آ گیا کہ کہیں جنتی کو کوئی غم نہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے حالانکہ قسم کھائی ہے کہ جنت کے اندر خوشی ہی خوشی ہے، جنت کے اندر انعامات و انعامات ہیں، جنت کے اندر سارے کے ساری چیزیں ہیں، جنت کے اندر سارے مزے ہیں. لیکن اس کے لیے جس نے دنیا کو حقیر سمجھا، دنیا کو ایک عارضی ٹھکانہ سمجھا، دنیا کے اندر اس نے اپنی دنیا کو جنت نہیں بنا لیا،
بلکہ دنیا کے اندر رہ کے اس نے آخرت کی تیاری کرتا رہا۔ دنیا کے اندر ہمہ وقت اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک صرف اس غرض کے لیے اپنی زندگی گزارتا رہا کہ میری زندگی یہ عارضی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جب اس نے یہ ساری زندگی گزاری، اپنی خواہشات نفس کو دبایا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو انعام کے اندر، اس کو رزلٹ اور نتیجے کے اندر ایسی جنت عطا کی ہے جس جنت کے اندر جنتی کے مزے ہی مزے ہیں۔ پھر ایک اور جہاں بنایا، اس کو عالم برزخ اور عالم جہنم کہتے ہیں۔ جہنم کے اندر اللہ رب العزت نے غم تو رکھا ہے لیکن خوشی نام کی کوئی چیز بھی نہیں رکھی ہے۔ وہ الگ بات ہے اگر کسی جہنمی کو کوئی یہاں سے جو ہے نا ایصال ثواب کرے گا، قرآن کریم پڑھ کے اس کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے پاس پہنچے گا تو صحیح، اس کا جو ہے نا عذاب ہلکا تو ہوگا لیکن اس کو تھوڑا سا سہارا تو ملے گا، لیکن اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو پتہ تھا ہے کہ اگر میرے پاس یہ ایصال ثواب آیا ہے تو چند وقت کے لیے میرا عذاب ہلکا ہو گیا ہے، لیکن میرے لیے ہمیشہ خوشی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے غمی ہی غمی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جس طرح جہنم کے اندر صرف غم رکھا تو غم کا کوئی علاج نہیں رکھا، اور جنت کے اندر صرف خوشی رکھی، خوشی کا کوئی علاج نہیں رکھا، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر خوشی اور غمی دونوں کو رکھا ہے۔ پھر ان دونوں کے گزارنے کا اللہ رب العزت نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اے انسانوں، جب دنیا کے اندر تمہیں کوئی خوشی آئے تو خوشی کے اوپر تم نے شکر ادا کرنا ہے، اور جب تمہارے اوپر دنیا کے اندر غمی آئے تو غمی کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے۔ تو پھر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اور وبشر الصابرین، تو صابرین کے لیے اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے، اور اللہ رب العزت خود بھی صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر صبر بھی ایسا کہ صرف صبر کے تین قسمیں ہیں، ایک ہے صبر عن المعصیت، ایک ہے صبر علی المصیبت، ایک ہے صبر علی الطاعہ۔ صبر علی المصیبت یہ ہے کہ آپ کسی مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے نکل نہیں سکتے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، تو وہاں سے اپنی جان چھڑا کے کہیں دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں؟ تو وہاں پہ آپ نے صبر کرنا ہے اور اپنی کوشش بھی کرنی ہے وہاں سے نکلنے کی، لیکن نکل نہیں پائے اس مصیبت کے اندر اگر آپ پھنس گئے تو پھر ابھی آپ کو اس صبر کے اوپر اجر ملے گا۔ دوسرا صبر ہے صبر علی المعصیت، یعنی گناہ کے اوپر صبر کرنا۔ ہمارے پاس ایک گناہ کے بہت سارے مواقع جمع ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس الگ کمرہ ہے، اس کے اندر ہم سارے گناہ کر سکتے ہیں، یا کوئی چوری کا موقع ہے، کوئی چیز کا مالک دیکھ نہیں رہا، ہم جو ہے نا چوری کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، تو لیکن اس وقت ہم نے اپنے آپ کو روکا، اس گناہ سے روکا، اس معصیت سے روکا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھی انعام رکھا ہے۔ تو پھر تیسرا ہے صبر علی الطاعہ، یعنی کسی کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا، جیسے اللہ رب العزت کے احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، سنتیں بتائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، چاہے ہماری ذہن کے مطابق ہوں، ہمارا نفس گوارا کرے یا نہ کرے، لیکن ان چیزوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے کہا ہے نماز پڑھو، تو ہم اللہ رب العزت کی اطاعت سمجھ کے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کے ہم نماز عطا کر رہے ہیں، تو اگرچہ ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ ہم جو ہے نا نماز پڑھنے سے عاجز ہیں، یعنی کہ ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں، بستر پہ ہیں، اٹھ نہیں سکتے، تو ہمارا ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسی حالت نہیں ہے ہم وضو کر سکے، لیکن اس حالت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کہا اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے کے ساتھ پڑھ لو، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ ان تین قسموں کے اندر صبر ہے، یعنی صبر علی المصیبت، کسی نے مصیبت کے اوپر صبر کیا، کسی نے معصیت گناہ سے بچنے کے لیے صبر کیا، گناہ نہیں کیا، یا کسی نے کسی کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بزرگ کی یا اپنے والدین کی یا اپنے جو ہے نا بڑے پیر و مرشد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس نے صبر کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بڑا ہی اجر رکھا ہے۔
پھر صبر بھی ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا صبر کس طرح کرنا ہے. اب صبر کے اوپر تھوڑی سی چھوٹی تکلیف بھی آتی ہے, بڑی سے بڑی تکلیف بھی آتی ہے, لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا. اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے لیے بتا دیا وبشر الصابرین, خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صبر کیا کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے نا دین کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. طائف کے علاقے کے اندر ہیں تو طائف کے لڑکے ان چھوکڑے جو بڑے جاہل اور کفار اور مشرکین کے لڑکے چھوکڑے کم عمر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتے ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے پتھر لگتے ہیں کہ ان کے خون سے ان کے جوتے مبارک لہو لہان ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. تو کسی کو یہ حکم نہیں دیتے کہ ان بچوں کا ایکشن لیا جائے, کہ ان کے بڑوں کے پاس نہیں جاتے کہ آپ نے بچوں نے زیادتی کی ہے, لیکن ان کے اوپر اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے, اور صبر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ صبر کرنا ہے تو اس طرح کرو. یہ نہیں ہے آج ہمیں کسی والد نے کہہ دیا کہ بیٹا جاؤ اسکول جانا ہے, مدرسے جانا ہے, ہم مدرسے چلے گئے, لیکن جیسے ہی واپس آئے ہمیں نیند کا وقت تھا, سونے کا وقت تھا, تو والد صاحب نے کہہ دیا بیٹا شہر جاؤ یہ چیز لے کر آ جاؤ. آپ آگے سے کہنے لگ جائیں ہم تو ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں, ہم تو ابھی اسکول سے آ رہے ہیں, ہم تو ابھی مدرسے سے آ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. نہ بیٹا نہ, یہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا ہے, اپنے والد کی بات مانتے ہوئے وہاں جانا ہے. اس نیند کے اندر, اس کیلولے کے اندر آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو فائدہ والد کی اطاعت کے اندر ملے گا, اس صبر کے اندر ملے گا. اور والد کو بھی پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ دھوپ میں آئے ہیں, قرآن پڑھ کر آئے ہیں, لیکن والد سے وہ کام نہیں ہو سکتا, اس لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں. میرے دوستو, جس طرح مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت کے اوپر صبر کر کے بتایا, دنیا کے اندر مصیبت آئے تو خود بھی صبر کیا, دوسروں کو بھی صبر کرنے کا جو ہے نا اجر بتایا, دوسروں کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا. اسی طرح اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے اندر تمہیں کوئی خوشی آئے تو خوشی کے اوپر اگر نہیں جانا. اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تم نے کاٹن نہیں پہن لینا, بڑی گاڑی اگر لینی ہے تو لے لو, لیکن ضرورت کے بقدر, اگر آپ کو ضرورت ہے ضرورت کے بقدر آپ نے لباس پہنو. اب یہ زمین کے اوپر جو اکڑ کر چلتے ہیں وہ یہ شکر نہیں ہوتا ان کا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زمین کے اوپر اکڑ کر چلتا ہے تو زمین بھی کہتی ہے اے کاش تو کب میری لپیٹ میں آئے گا, تو کب میرے اوپر, حالانکہ تیرا آخرت کا ٹھکانہ ہمیشہ کا ٹھکانہ قبر ہے اور آخرت ہے, تو پھر بھی اس کے اوپر اکڑ کر چل رہا ہے. اللہ رب العزت کو یہ تکبر بالکل پسند نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات خود متکبر ذات ہے, اور متکبر ذات جو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کو عاجزی اس لیے پسند ہے کیونکہ اللہ رب العزت سے بڑا کوئی نہیں ہے جس کے آگے اللہ رب العزت عاجز بن جائیں. اللہ رب العزت کے پاس عاجزی نہیں ہے کیونکہ ان سے کوئی بڑا نہیں ہے, وہ سب سے بڑے ہیں, وہ متکبر ذات ہیں. اور بندہ جب عاجزی کرتا ہے اللہ رب العزت کو بھی پسند آتا ہے. تو پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا طریقہ بتایا. شکر اس طرح کرنا ہے کہ رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا کہ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے, اس طرح درد بھری آہوں سے رو رہے تھے جس طرح اگر کوئی ہانڈی یا پتیلا جو چولہے پر کھڑا ہوتا ہے ان کی ہانڈیوں کے ابلنے کی جو ہے آواز آ رہی ہوتی ہے, اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک سے اس طرح کی آواز جاری تھی. نماز پڑھنے سے جب فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کو اتنی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ میں تو اس ذات کا شکر ادا کر رہا ہوں, اس ذات کا شکر ادا
ادا کر رہا ہوں، جس نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جس نے مجھے سننے کے لیے کان دیے، جس نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے، جس نے مجھے جو ہے نا کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا، جس نے مجھے دین کو سمجھنے کے لیے عقل دی، جس نے مجھے یہ دل دیا، جس نے مجھے انبیاء کا سردار بنایا، جس نے مجھے اشرف المخلوقات کا سردار بنایا، تو میں اس ذات کا کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے دوستو، اس طرح شکر کر کے بتا دیا کہ یہ شکر کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے شکر صرف زبان سے شکر کہہ دینا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی نعمت دی تو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کا شکر ہے، بس اللہ کا شکر ہے، صرف شکر ایسے کر لینا کافی نہیں۔ اللہ نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں، ایک تو سب سے بڑی نعمت یہ کہ ماں کی گود کے اندر آپ کو کلمہ نصیب ہوا ہے۔ یہ ان سے پوچھے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، بڑے ہو کر پھر اسلام قبول کر لیا، ان کی نمازوں کے اندر دیکھو اور اپنی نمازوں کے اندر دیکھو، بڑا فرق نظر آئے گا۔ آج اگر آپ تبلیغی مراکز کے اندر چلے جائیں، آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بہت زیادہ رو رہے ہوں گے، ان سے جب آپ پوچھو گے تو وہ یہی کہیں گے ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم پہلے مسلمان نہیں تھے، ہم فلاں مذہب کے تھے، ہم فلاں مذہب کے تھے، لیکن ان کو جب بعد میں بڑی غنیمت یہ دین ملا تو انہوں نے اس قدر عبادت کی تو ان کو اس دین کی قدر معلوم ہوئی، اس وقت قدر معلوم ہوئی کیونکہ اس کو ما قبل کا زمانہ، کفر کا زمانہ، اسلام نہ لانے کا زمانہ ان کو معلوم تھا کہ جب ہم اسلام نہیں لائے تھے ہم کس طرح کی ہماری زندگی تھی، جب ہم اسلام لے آئے تو اب ہمارے لیے کتنی نعمتیں ہیں، کتنے مزے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تو دنیا کے اندر اپنے فائدے دیکھ لیے، لیکن آج ہمیں ماں کی گود میں کلمہ ملا، اس لیے ہمیں جو ہے نا کوئی نعمت نظر نہیں آتی۔ ہمیں اللہ رب العزت کی محبوب پیغمبر حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں پر محنت کی تو انہوں نے آ کر ہم تک یہ دین پہنچایا کہ آج ان کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے۔ یہ صرف شکر اس طرح کر لینا کافی نہیں، بلکہ شکر کے لیے آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، شکر کے لیے آپ کو بھی رات کو عبادت کرنی پڑے گی، آپ کو بھی مسجد کو ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو بھی مصلی کو ٹائم دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ ہر وقت، آپ نے کہا کہ میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں، میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں، کس طرح آپ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ جبکہ دکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، گھر بار کے کام بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی ہماری جتنی ہی پڑھتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جو کام بھی کرتا ہوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کرتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہوں، سنت کے مطابق کرتا ہوں۔ میں اگر واش روم جاتا ہوں پہلے الٹا پاؤں رکھتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، نکلتا ہوں سیدھا پاؤں رکھتا ہوں، مسجد جاتا ہوں سیدھا پاؤں اندر رکھتا ہوں، نکلتا ہوں الٹا پاؤں باہر کرتا ہوں، ہر وہ کام ذیشان کام جو کرتا ہوں وہ دائیں جانب سے شروع کرتا ہوں، ہر وہ برا کام جو کرتا ہوں وہ بائیں جانب سے شروع کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ طرز زندگی بتا دیا کہ کوئی نعمت ملے اس کے اوپر شکر کرو، کوئی اگر مصیبت ہے اس کے اوپر صبر کرو، ان دونوں کے اوپر اجر ہے، لیکن طرز زندگی بھی بتا دیا۔ اور آج ہمیں اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، گھر بیٹھے ہمیں کھانا بھی میسر ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، ایک ٹائم کا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے سب سے پہلے دشمن کی طرف تیر پھینکا، اور میں ہی وہ پہلا آدمی ہوں جس نے سب سے پہلے کسی دشمن کا خون بہایا ہے۔ دشمن سے مراد کافر ہیں، سب سے پہلے کافر کا تیر مارنے والے بھی سعد بن ابی وقاص، اور سب سے پہلے دشمن کا خون بہانے والے بھی سعد بن ابی وقاص ہیں۔ وہ بھی فرماتے ہیں ہمارے اوپر ایسا فقر کا زمانہ آیا، ایسا غربت کا زمانہ آیا کہ ہمیں جو ہے نا درخت کی یہ ببول، کیکر کے درخت کو عربی میں ببول بولتے ہیں، اس درخت کی چھلیاں، اس درخت کی پھلیاں ہمیں کھانی پڑتی تھی، اور ان پھلیاں کھانے کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا چمڑے زخمی ہو چکے تھے، ہم ان پھلیوں کے علاوہ کوئی اور چیز کھا نہیں سکتے تھے، ہمارے زخم آلود ہو گئے تھے ہمارے سارے چہرے، لیکن ان کے کھانے کی وجہ سے ہمارا پخانہ اونٹ اور بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہو گیا تھا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر بھی دین کو نہیں چھوڑا، پھر بھی دعوت
والے کام کو نہیں چھوڑا، لیکن اس کے اوپر صحابہ کرام نے صبر کیا۔ وہ کر سکتے تھے، صبر کرنے کے بجائے دوبارہ جا سکتے تھے، کسی اور دین میں گھس سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے صبر کیا کہ دنیا آج تک ان کا نام لے رہی ہے، لیکن آج ہمیں 3 ٹائم کا وقت کا کھانا مل رہا ہے، لیکن ہم آتے ہیں صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کلٹی ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سنتیں آپ سمجھتے ہیں صرف فرض ادا کر لیا، ہمارے سر سے جو ہے نا وزن اتر گیا۔ یہ سنت جو ہے، سنت یہ بھی پوری نماز ہے، لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہتے ہیں طریقے کو، تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں جو پڑھی ہے، یہ نماز کا طریقہ بتایا ہے کہ نماز پوری ہے، لیکن فرض جماعت و جماعت کے ساتھ ایک اجتماعیت کو پیدا کرنے کے لیے، ایک اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، ایک امام کی اتباع سکھانے کے لیے یہ جماعت تھی۔ لیکن اگر سنتیں تھیں، وہ سنت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت موقدہ ہوتی ہے، سنت غیر موقدہ ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری آپ کو پڑھنی ہوگی، تب تو اللہ رب العزت کے آپ شکر گزار بندے بھی بنیں گے اور صابرین میں بھی داخل ہوں گے، شاکرین میں بھی داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قیامت والے دن صابرین میں سے کھڑا کرے، یا شاکرین میں سے کھڑا کرے، یا روزے داروں میں سے کھڑا کرے، یا نمازیوں میں سے کھڑا کرے، یا ان سب میں سے سب کا مجموعہ ہمارے اندر اللہ رب العزت پیدا فرما دے کہ ہم صابرین کی صف میں بھی ہوں، ہم شاکرین کی سب میں بھی ہوں، ہم نمازیوں کی سب میں بھی ہوں، ہم روزے داروں کی سب میں بھی ہوں، ہم صالحین کی سب میں بھی ہوں، ہم شہداء کی سب میں بھی ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے، اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔